موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں, سفارش کر سکوں, آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. کیسا دل مچلتا ہوگا نا. ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا. جھوٹ کے سمندر میں جنہوں نے صداقت کے جزیرے کو تلاش کر لیا ہے, منافقت کی بستی میں جو صبر والے گھر کو جانتے ہیں, اور دنیا کے کتوں کی فوج کے اندر جنہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی اور خدا کے شیر کی پیروی کرتے ہیں. حیدری آل محمد کا خالق انہیں ہمیشہ حق پہ قائم رکھے, حق کے ساتھ رکھے, حق کی حمایت میں رکھے. سامعین گرامی قدر, پیغمبر اکرم کا دین, نبیوں کے سلطان کا عظیم ترین پیغام, جو حکومت کے لالچیوں نے, طاقت کے خواہش مندوں نے, ایک باریک سا اشارہ کرتا ہوں, نجومیوں کے کہنے پہ کلمہ پڑھنے والوں نے, جنہوں نے رسول سے قرآن سنا تو دل موم نہ ہوا, بہن سے سنا تو دل نرم ہو گیا, جن کے دلوں پہ زبان رسالت کی تاثیر اثر نہیں کرتی تھی, انہوں نے مصطفیٰ کے دین میں بڑی تبدیلیاں کی. خرد کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خرد, نام تبدیل کرتے گئے حکومت کے زور پہ, تخت کے زور پہ, درے کے زور پہ, فوجوں کے زور پہ, بیت المال کے خزانے کو زور پہ, بکنے والے مفتی, بکنے والے ضمیر, شجرہ گم نسب لوگ, بے شجرہ کے لوگ, جن کی بلدیتوں کے فیصلے جرگوں میں طے ہوتے تھے, علی کے خلاف بھونک بھونک کے میرے بادشاہ کی مخالفت کرتے کرتے انہوں نے لوگوں کے ذہنوں پر ایسا زنگ لگا دیا کہ اب اگر کوئی زیادہ کوشش نہ کرے تو اسے حق سے سامنا نہیں ہو سکتا, لیکن اگر واقعی کوئی متلاشی حق ہے تو میں نے اس کے لیے قرآن مجید کی سورہ مبارک والضحیٰ سے ایک آیت پڑھ کر گفتگو شروع کی ہے. لیکن اس کو پیش کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن شفا ہے, لیکن منافق کے لیے نہیں, مومن کے لیے. قرآن وہ دوا ہے جو مریض منافقت کو ٹھیک نہیں رہتی. پھر سمجھاتا ہوں, بڑا سمجھدار مجمع میرے سامنے تشریف فرما, لیکن بات کی تشریح کرتا ہوں. قرآن دوا ہے, قرآن شفا ہے, قرآن رحمت ہے, لیکن کس کے لیے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, ما ہوا شفاء و رحمت للمومنین. قرآن شفا ہے, رحمت ہے مومنین کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالم کو قرآن سے گھاٹے کے سوا کچھ نہیں ملتا. پتہ چلا علی کا دشمن جتنی تلاوت کرتا ہے قرآن اس پر اتنی لعنت کرتا ہے. ہر بندے کو جہاں لکھا کرے بڑی فائدہ مند چیز ہے. ہر بندے کو قرآن کی تلاوت فائدہ نہیں دیتی, ہر بندے کو قرآن ہدایت نہیں کرتا. قرآن ہر بندے کے لیے ہدایت نہیں. قرآن معصوم ہے, قرآن معجزہ ہے, قرآن عزت ہے, لیکن دنیا نے قرآن کو محدود کیا ہے تلاوتوں کے لیے. یہ نازل ہوا تھا ہدایتوں کے لیے. قرآن تلاوتوں کی کتاب نہیں, صرف قرآن ہدایتوں کی کتاب. قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا گیا تدبر کرو, اس میں تفکر کرو. جنگ صفین میں مولا علی کے سامنے والے لشکر نے شکست کے خوف سے قرآن پڑھنا شروع کر دی. مولا علی کے سادے ساتھی اور تلواریں روک لی. مالک کہتا رہا آگے بڑھو, بس 2 قدم ہے جنگ جیتنے میں.
انہوں نے کہا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مالک اشتر نے کہا قرآن ناطق علی ہے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی کی حمایت کے لیے اٹھتے ہیں۔ ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے خیرات علی دے رہا ہو۔ امیر المومنین کا فکرہ سارے شیعہ سنی مسلمان بھائی نہایت توجہ سے سننا اور ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور کہ مولا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان پہ حملہ کیسے کریں؟ وارث قرآن علی نے، کیونکہ یہ جوڑی نبی نے بنائی ہے۔ القرآن ما علی و علی ما القرآن۔ دوستی وہاں چلتی ہے جہاں مزاج ملتا ہو۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ شریف کی دوستی شریف کے ساتھ، شرابی کی دوستی شرابی کے ساتھ، بے غیرت کا ساتھ بے غیرت کے ساتھ، غیرت مند کا تعلق غیرت مند کے ساتھ۔ اگر علی اور قرآن کا مزاج ایک نہ ہوتا تو پیغمبر کبھی نہ کہتے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن کتاب ہے، علی ہادی ہے۔ قرآن ہدایت ہے، علی مہدی ہے۔ قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے۔ قرآن جید ہے، علی سید ہے۔ قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے۔ قرآن پڑھو تو تلاوت ہوتی ہے، علی علی کرو تو عبادت ہو۔ آل محمد سلام۔ جاؤ جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھیں۔ حیدری۔ امیر المومنین نے فرمایا قرآن ان کے گلے میں پھنسا ہوا ہے۔ جس بندے کو یہ فکرہ سمجھ میں آ جائے اسے منبر سے میں واہ واہ کہتا ہوں، لیکن فکرہ توجہ سے سننا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا قرآن ان کے گلے میں پھنسا ہوا، دل میں نہیں اترا۔ میرے جیسا طالب علم قیامت تک بھی تشریح نہیں کر سکتا، لیکن میں رسول کا سہارا لے کے فکر عرض کرتا ہوں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ یہ سوائق مورکہ کے صفحہ نمبر 76 سے پڑھ رہا ہوں۔ قرآن جب بھی کوئی پڑھے، جب بھی کوئی قرآن پڑھے تو قرآن یہاں سے اس کے دل میں دیکھتا ہے، کیونکہ قرآن نے رہنا ہے علی کے ساتھ۔ اگر دل میں علی ہو تو اتر جاتا ہے، ورنہ گلے میں پھنس کے اندھا کر دیتا۔ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے۔ جنہیں مادی پہ یقین ہی نہیں انہیں قرآن کیسے فائدہ دے؟ غیب پر ایمان رکھنا ضروری۔ قرآن فرما رہے علم یجد کا یتیمن فآویٰ، میرے حبیب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی پرورش کی۔ کائنات کے ہر مسلمان سے خدمت میں گزارش ہے، وہ بندہ تلاش کر جس نے نبی کو پالا۔ مذہب اہل بیت کا ایک عقیدہ سن لیں اور بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں۔ بڑے ذمہ دار حضرات تشریف فرمائے، اور میں ذمہ داری سے ایک فکرہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو دریا بچھی ہوئی ہے یہ ہے فرش مجلس حسین۔ اس پر جو بھی آ کر بیٹھ گیا وہ بانی کا مہمان نہیں، بس ہو گئے، سر نہیں ہلانا، بولنا زبان سے۔ اس پر جو بھی آ کر بیٹھ گیا وہ نہ بانی کا مہمان ہے
نہ ذاکر کا مہمان، وہ براہ راست مہمان ہے حسین ابن علی کا۔ اور ہماری کیا اوقات کے اتنے کریم آقا کے مہمان کا دل دکھائیں۔ بندے بڑے بڑے مخالفوں کو بھی کہہ دیتے تو بس میرے گھر آیا بیٹھے تا میں تیرے نال کوئی گال نہیں کرتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب جو حسین کا مہمان ہو، میری اوقات ہے میں اس کا دل دکھاؤں؟ نہ دل دکھاؤں گا نہ حق چھپاؤں گا۔ دل نہیں دکھانا چاہیے، یہ تمیز کا مسئلہ ہے۔ حق نہیں چھپانا چاہیے، یہ میری قبر کا مسئلہ ہے۔ مولوی صاحبان نے لکھا حضور کو دائی حلیمہ نے پالا، میری دائی حلیمہ سے نہ کوئی مخالفت، نہ میں کوئی اس قسم کا فکرہ کہہ کے کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسلمانوں کو نبی کے عشق کا واسطہ دے کر ایک سوال ضرور پوچھتا ہوں، کیا تم نے نہیں لکھا کہ حلیمہ کی ڈاچی کمزور تھی؟ کیا تم نے نہیں لکھا کہ حلیمہ کے گھر کے درختوں پر کھجوریں نہیں اگتی تھی؟ کیا تم نے نہیں لکھا کہ حلیمہ کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا؟ جب میرا نبی آیا اونٹنی مضبوط ہو گئی، کھجور پہ کھجوریں لگ گئی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا، تو اب قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ حلیمہ نے محمد کو پالا تھا یا محمد نے حلیمہ؟ سوال ہے کس نے کس کو پالا؟ ایسے نہیں جس کی جگر میں طاقت ہو وہ علی کا نام لیا کرے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ پیر کا نام آہستہ وہ لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ علی کا نام ایسے لیا کرو کہ تم سے بڑا کائنات میں امیر کوئی ہے ہی نہیں۔ نعرہ حیدری۔ فخر کیا کرو، قرآن کی قسم فخر کیا کرو۔ ہم قتل ہو جائیں، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، موت ہم پر آ پڑے، لیکن ایک فخر ہمارا کائنات میں ہمارے دل کو مرجھانے نہیں دیتا کہ نبیوں کے سلطان نے فرمایا یا علی اگر کسی بندے کے پاس 70 نبیوں کے اعمال ہو اور وہ اپنی بخشش کے لیے 70 نبیوں کے اعمال خدا کو پیش کرے، لیکن اسی کے دل میں اگر رائی کے برابر بھی تیرا بغض ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ حیدری۔ علی سارے علی علی امام زمانہ آپ کو سلامت رہے۔ تلاش کر کون ہے مصطفیٰ کو پالنے والوں۔ میرا سوال ہے بتاؤ اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا؟ پڑھے لکھے دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر یہ سوال سکولوں میں پڑھایا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ کا پہلا اجلاس کہاں ہوا، جس نے پاکستان بنایا تھا، اسلام کا پہلا اجلاس، میں منبر میں دعویٰ کر رہا ہوں مکہ کے شہر میں ابو طالب کے گھر، جس میں
بندے کو یقین ہو وہ زبان سے بولے سر نہ ہلائے. مکے کے شہر میں ابو طالب کے گھر, شہر مکے کا گھر ابو طالب کو. میں کہتا ہوں معبود مکے میں تو تیرا اپنا گھر ہے, پوری کائنات کا مالک تو, لیکن تیرا ایک ہی گھر ہے اور وہ بیت اللہ مکہ معظمہ میں ہے. جب تیرا اپنا گھر موجود تھا تو تو توحید کا جلسہ اپنے گھر کرتا, ابو طالب کے گھر کیوں کیا؟ تو مسلمانوں نے جواب دیا کہ کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے اور جہاں پر بت ہو وہاں توحید کا جلسہ نہیں ہوتا, جہاں پر بت ہو وہاں توحید کا جلسہ نہیں ہوتا, جہاں پر بت ہو وہاں توحید کا جلسہ نہیں ہوتا. پھر تسلیم کر کہ رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں. سلامت و آباد و شاد. اگر ابو طالب کے گھر بت ہوتے, نہیں, میں اس روش میں نہیں چلنا چاہتا جس پر بعض مولوی جاہلانہ طور پر چلے اور آج یہ صورتحال آئی. سب سے بڑا قصور ہے ان مولویوں کو جنہوں نے ایمان ثابت کیا. یہ توہین ابو طالب. تم نے شان کیوں نہیں پڑھی؟ آپ دفاعی کرتے رہے کہ پڑھا تھا, اور مسلمانوں سے یہ نہ پوچھا تمہارے پاس راوی کون ہے. 2 سال کا سمجھدار راوی جسے 2 سال کی عمر والی بات یاد ہو کتنا سمجھدار ہوگا. اور اس نے روایت کیا بتائی؟ آخری وقت میں حضور نے ابو طالب کے کان میں کہا. ایک منٹ. ایک طرف تو تم خود کہتے ہو نبی نے دعا مانگی, 2 میں سے 1 دے دے. کیا بات ہے 2 میں سے. دوسرا ابو جہل تھا. ابو جہل اس کی کنیت ہے, نام ابو جہل کا جو تھا وہ عمر تھا, اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا ماموں تھا. جی ہاں, میں ایک حوالہ, ایک لفظ میرا تاریخ سے غلط ثابت ہو, اس ممبر سے کیا اتروں گا, کسی ممبر پہ نہیں چڑھوں گا کبھی بھی. کوئی غلط ثابت کرے مذہب تبدیل کر دوں. ابا چھوڑنا آسان ہے, علی چھوڑنا مشکل. قیامت والے دن دوسرے نے قیامت والے دن کہنے تیرے نبی نے مانگا یہ ایک تھا, میں تو رہ ہی جانا سی. نبی نے بھی یہی فرمایا نا, 2 میں سے 1 ہی لبنا سی نا. اور اپنے چچا کے کان میں کہہ رہے. یہ عمران حیدر قادمی صاحب ہیں, باب الحوائج جیسا عظیم اخبار نکالتے ہیں. میں اپنے بھائی سے سید زادے سے کہتا ہوں 1 منٹ میری بات سنیں, ادھر دوسرا کوئی نہیں سن سکتا, 1 منٹ آؤ. میں نے کیا کہا ہے بھائی, جو بندے چوپ و سمجھدار حضرات اس میں باوض آکر شدی, میں نے ابھی کان میں کوئی فکرہ کہا ہے, وہ بندہ انعام لے جائے مجھ سے ابھی کھڑے ممبر پر, جو بتا دے میں نے شاہ صاحب کے کان میں کیا کہا ہے. بے غیرتی کی بھی حد ہوتی ہے, لیکن میں غلط کہہ گیا, تمہاری بے غیرتی کی حد ہی کوئی نہیں. مصطفیٰ کان میں کہے تمہیں پتہ چل جاتا ہے, اور جو میدان میں کہے وہ تمہیں یاد نہیں رہتا. میں بڑے ادب اور احترام سے ایک فکرہ کہتا ہوں, آپ سارے جانتے ہیں قبلہ تشریف فرمائے, یہ آپ کے علاقے کا سنگھار ہے, انہوں نے باب الحوائج اخبار کے ذریعے بڑی خدمت ولایت کی. کوئی بندہ اٹھ کے بتائے انہوں نے کب کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. بڑی توجہ چاہتا ہوں. کوئی تاریخ شاہ صاحب سے خود پوچھ لیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے, کہیں گے مولوی میں سید ہوں,
کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہوتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو. بے ایمان وہ ہوتا ہے جو 300 کی اونٹنی نبی کو 900 بلیک میں دے کے دے. ابو طالب نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں. میں منبر پہ کہتا ہوں نہیں پڑھا. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں ہو؟ وہ کئی کافروں کے گھر پیدا ہوا. بندے بھول گئے اپنے پیروں پر، کیونکہ وہ بیچارے 40 سال تک کنکر کو شنکر مانتے رہے. جو پتھر کو حی و قیوم سمجھتے رہے، انہیں تو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا چاہیے. اس جاہلانہ بحث میں نہ پڑھنا، بلکہ آئیے میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو اصلی منصب ابو طالب بتاتا ہوں. سورہ مدثر کی آیت پڑھنے لگا. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. ہم نے ہر قوم کے لیے، عارف شاہ جی، ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا. کوئی بھی زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں ہوتا. ابو طالب اپنے زمانے کی حجت خدا کا نام ہے. جعفری صاحب توجہ چاہتا، اصغر جی پھر توجہ چاہتا ہوں. اپنے زمانے کی حجت خدا کا نام، جس نے نبوت کا چارج مصطفیٰ کے حوالے کیا، جس نے انبیاء کے تبرکات مصطفیٰ کو دیے. چلیں بات تھوڑی سی خشک تو ہو جائے گی، لیکن توجہ چاہتا ہوں. امام حسین کا نام رکھا ہے اللہ نے، ٹھیک ہے. یہ وہ روایت ہے، کیونکہ میرے کثرت سے سنی بھائی تشریف فرما ہے، تو میں ان کی خدمت میں وہی روایتیں پیش کروں گا جو ان کے ہاں مسلمات میں سے ہیں. رسول خدا تشریف لائے، انہوں نے پوچھا بی بی فاطمہ سے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں علی سے پہلے کیسے رکھوں؟ علی نے فرمایا میں آپ سے پہلے کیسے رکھوں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ سے پہلے کیسے رکھوں؟ جبرائیل آ گیا، اس نے کہا نام ہے شبیر. کہا یہ تو عبرانی ہے، میری زبان عربی ہے. کہا حسین. پنج تن کے نام رکھے ہیں اللہ نے. حسین کا نام حسین ہے. بتایا کس نے؟ محمد مصطفیٰ نے. رکھا کس نے؟ اللہ نے. اللہ تمہاری زندگی کرے. امام حسن کا نام حسن رکھا کس نے؟ اللہ نے. بتایا کس نے؟ مصطفیٰ نے. تمہاری زندگی ہو گئی. سیدہ کا نام فاطمہ رکھا کس نے؟ اللہ نے. بتایا کس نے؟ مصطفیٰ نے. علی کا نام رکھا کس نے؟ اللہ نے. بتایا کس نے؟ محمد کا نام محمد کس نے رکھا؟ اللہ نے. بتایا کس نے؟ عمران نے. اب مولوی خود فیصلہ کر کے بتائے جبرائیل آیا تھا یا خدا نے خود گفتگو کی تھی؟ اللہ جیسے براہ راست گفتگو کرے. اور عہدے کے لیے عصمت ضروری ہے. مذہب شیعہ کا پرنسپل ہے عہدے بغیر عصمت کے نہیں مل سکتے. عہدے دار کا معصوم ہونا ضروری ہے. بی بی مریم پر یہودیوں نے اعتراض کیا، شادی نہیں ہوئی تو بچہ کہاں سے آیا؟ بی بی نے جھولے کی طرف اشارہ کیا. یہودی تھے، بے غیرت نہیں تھے، ورنہ کہہ دیتے ہم ماں کے حق میں بچے کی گواہی قبول نہیں کرتے. اس نے کہا آتانی الکتاب وجعلنی نبی. عیسیٰ بولا، یہودی مطمئن ہو گئے. اور مریم کو آج تک ہولی لیڈی مانتے. معصومہ. معصومہ مانا کیوں؟ کہ اس کا بچہ بولا. جو بچہ اس عمر میں بولے جب بچے نہیں بولتے، ماں معصومہ ہوتی ہے. جو یہودیوں کو قرآن، جو یہودیوں سے گفتگو کرے،
اس کی ماں تو معصومہ، اور وہ علی جو محمد کو قرآن سناتا رہا، ادھر پیغمبر کے ہاتھوں پر آیا اور پہلے فکر علی کے یہی ہے کہ یہ رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ بعض بدبختوں نے اعتراض کیا کہ علی تو بہت چھوٹا تھا، اس نے قرآن سنایا کیسے؟ عقل کے اندر تم عظمت مصطفیٰ کو بھی بھول گئے، محمد کے ہاتھوں پر تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ لسان اللہ بولے تو اعتراض کیسا کہ یہودیوں کے سامنے بولا، اس کی ماں مریم معصومہ، علی رسول کے سامنے بولا، ماں فاطمہ بنت اسد معصومہ، مریم کی شادی نہیں ہوئی کیونکہ معصومہ ہے اور کیونکہ بتول ہے۔ بتول کی شادی نبی سے بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی سے ترک اولا کا امکان ہے، بتول شوش کا بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے مریم کو کنواری چھوڑ دیا۔ کسی نبی سے بھی شادی کر دیتا تو گڑبڑ ہو جاتا۔ اس نبی نے قیامت کے میدان میں کہہ دینا تھا، جی ایک فضیلت میں علی جیسا ہوں، میری زوجہ بھی بتول ہے، علی کی زوجہ بھی بتول ہے۔ اللہ نے فرمایا مریم کنواری چھوڑ دوں گا، علی کی ہمسری برداشت نہیں کروں۔ مریم کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ معصوم کوئی نہیں تھا۔ فاطمہ بنت اسد معصومہ ہے، ابو طالب معصوم نہ ہوتا تو اس سے شادی کیسے ہوتی؟ جس کے فکروں کو خدا نے قرآن بنایا، جس کے روزمرہ کو خدا نے اسلام بنایا۔ قرآن کی قسم کھا کے فکرہ پڑھنے لگا۔ 13 بندے کھڑے تھے مصطفیٰ کے سامنے کعبے میں، حضور نے 7 آیتیں پڑھی اور ہر آیت کا مجرم سامنے کھڑا تھا۔ ہر آیت کا مجرم سامنے کھڑا تھا۔ جو ناپ تول میں کمی کرے اس کی اطاعت نہ کرنا، وہ کھڑا تھا سامنے۔ چغل خور کے پیچھے نہ چلنا۔ انہوں نے کہا ہم 13 ہیں، یہ اکیلا، آؤ ایسے لڑیں۔ 13 بپھرے ہوئے کتے مصطفیٰ سے لڑنے کے لیے دوڑے ڈنڈے اٹھا کر۔ اب رسول کے پاس 2 رستے، یا لڑیں یا بھاگ جائیں۔ 1 انچ بھی پیچھے ہٹے تو نبی نہیں، ہاتھ اٹھا لے تو قیامت آ جائے گی۔ کوہ استقامت بن کے مصطفیٰ کھڑا رہا، بندے پلر جتنے قریب آئے اور رک گئے۔ اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ اچانک کیسے رکے۔ چہرے کے رنگ زرد پڑ گئے اور انہوں نے جلدی جلدی منہ چھپانے شروع کیے اور بھاگنا شروع کر دیا۔ تتر بتر ہو گئے اور مصطفیٰ حیران کہ میں نے انہیں کہا بھی کچھ نہیں، آ تو رہے تھے مجھے مارنے کے لیے، یہ بھاگے کیوں، یہ ڈرے کیوں، انہوں نے منہ چھپایا کیوں؟ ادھر سے جبرائیل آ گیا، بَوْحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا، ہم نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ محمد نے مڑ کے دیکھا تو ابو طالب آ رہے تھے۔ تجھے اکیلا چھوڑا ہی نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا ابو طالب آ رہے۔ پیغمبر تقریر کر رہے ہیں توحید کے حق میں، سائیکالوجیکل فیکٹ ہے، بولنے والے بندے کے ہاتھوں میں حرکت ہوتی ہے۔ حضور تقریر کر رہے ہیں، ساتھ میں ہاتھوں میں حرکت آتی ہے۔ خدا کی توحید کے لیے بار بار نبی کا ہاتھ اٹھا۔ ابو لہب نے جل کے کہا، عبداللہ کے یتیم، باز اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اہل سنت علماء نے بھی تسلیم کیا کہ کونے سے ابو طالب کی آواز آئی، تبت یدا ابی لہب وتب،
ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے. عمران نے کہا تو فرمان تھا, جبریل وہی فکرہ لے کر آیا تو قرآن. میں فیصلہ کون فکرہ کہنا چاہتا ہوں, لیکن اس کے لیے توجہ چاہیے. یہ ہاتھ کیا ہے؟ جوز. اگر کسی کا ہاتھ نہ ہو اس کی تعلیم کو فرق نہیں پڑتا. اگر ڈاکٹر کا ہاتھ نہ ہو آپ دوا لے لیں گے, استاد کا ہاتھ نہ ہو آپ پڑھ لیں گے, لیکن اگر کسی کا دماغ خراب ہو, اس بندے سے میرا خطاب ہے جسے عادل کرنا آتا ہے, ظالم سے میری گفتگو نہیں, جو فیصلے کی قوت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بولے گا. ہاتھ جز ہے, دماغ کل ہے. دماغ خراب ہو تو آپ استاد سے پڑھیں گے نہیں, دماغ خراب ہو تو آپ ڈاکٹر سے دوا نہیں لیں گے. جس نے نبی کے جز پہ حملہ کیا اس پر تو اللہ ناراض ہو گیا, اور جس نے کل پہ حملہ کیا وہ رضی اللہ کے ذرا سے ہو گیا. سامعین گرامی, حق کو پوشیدہ کرنا ہر دور میں شیطان کی کوشش ہوتی. خوش نصیب ہے وہ بندہ جو گھٹن کے اندر نعرہ حق بلند کرے, جو علی کے دشمنوں میں علی علی کی صدا بلند کرے.